یہ ایک تنزیل ہے رحمان الرحیم کی طرف سے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عربی زبان کے اندر ایک ایسا قرآن ہے کہ جس کی آیات سب الگ کر کے رکھ دی گئیں. سورہ بقرہ جہاں سے شروع قرآن کہتا ہے کتاب ہے، جگہ جگہ آیا، یہاں پر آیا ایک کتاب ہے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے یہ کس پر نازل ہو رہی ہے یہ بات، یہ ایک کتاب ہے. سب سے پہلے ابھی تو آپ سے کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے کس سے کہا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے، ان کے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، سب بکھرے ہوئے تھے، کوئی کسی کے پاس ورق تھا، کوئی کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھی، کچھ آئے تھے کچھ کے پاس تھی، 5 ان کے پاس تھی، 15 ان کے پاس تھی. ان کو اکٹھا کیا کہ آؤ سب لوگ پڑھو، پڑھ کے سنا دو، بولو، اور تو قرآن یہاں پر جمع کر دیا جائے. ایسے جامع قرآن ہو گیا تھا عثمان. تو کتاب پھر حضور کے زمانے میں تو تھی ہی نہیں. پھر Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 41 آج سے شروع ہو رہی ہے. اس کو 2 نام ہیں اس کے، حامیم السجدہ بھی کہلاتی ہے اور سورہ فصلت بھی کہلاتی ہے. کئی صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہیں، جیسے سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی کہتے ہیں. تو ایسے اس کے 2 نام ہیں، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم گزر چکا، یہ مقطعات بہت مرتبہ گزر چکا، اور لفظ حامیم بھی گزر چکا پچھلی صورت میں، تو میں اس پہ سے آگے بڑھ رہا ہوں اسے ایسے ہی پڑھتے ہوئے. یہ ایک تنزیل ہے رحمان الرحیم کی طرف سے، ایک نزول ہے رحمان الرحیم کی طرف سے. پہلے اس کا ترتیب کلام دیکھ لیں. پچھلی صورت وقت ختم ہو گیا تھا، رہ گیا تھا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورا قرآن ایک مضمون ہے، اور ہر صورت جس ٹاپک سے شروع ہوتی ہے اسی ٹاپک پر ختم ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ، اس سے مربوط الفاظ ہوتے ہیں، جہاں جا کر بیچ میں ڈیولپ ہوتا ہے ایک مضمون، اور اس کے بعد جہاں سے شروع ہوئی تھی اس سے ہی مربوط ہوتا ہے، اس سلسلے وار، اس سے جو اینڈ جہاں پر ہوتا ہے. اور پھر اگلی صورت جو ہے اس میں اور اس میں بھی ایک ربط ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. تو پہلے پچھلی صورت کا دیکھیں. یہ ہر صورت کے آخر میں یا زیادہ تر صورتوں کے آخر میں بتاتا رہا ہوں، پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا. کرم بدھتا یا ترتیب قرآن کا تو درمیان میں بڑی تعداد ایسا سمجھتی ہے کہ اکثر جگہ ایک آیت کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے تو ان کا کوئی آپس میں کانٹیکٹ اور ربط نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کے کلام اگر بے ربط ہو، کبھی کچھ کہہ دیا اور پھر بالکل کبھی کسی اور سبجیکٹ، کسی اور ٹاپک کی کوئی اور بات کہہ دی، تو اسے اچھا کلام نہیں مانا جاتا. کلام کا حسن و خوبصورتی ہی ترتیب ہوتی، اس میں ایک نظم، اس میں ایک سلسلے وار چل رہا ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں بہترین ربط ہے. ہاں جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کا جو کلام ہوتے ہیں ان میں ہوا کرتا ہے، چاہے وہ شعر ہوں، چاہے وہ اسٹوریز ہوں، چاہے وہ افسانے ہوں، چاہے وہ ڈرامے اور ناول ہوں. کبھی کبھی ایپیلاگ ہوتا ہے، پرولوگ ہوتا ہے، کوئی بات کی چیز ہوتی ہے اور وہ ربط سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے شروع سے لے کر چلتے ہیں. کوئی بات کہی اور اس کو پھر شروع سے لے کر چل رہے ہیں کہ اس کا پہلا سین یہ تھا. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کے بہت سا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کی ذہانت اور انٹیلیجنس پہ کہ یہ خالی جگہ فل ان دی بلینکس جیسے ہوتی ہیں اسے آپ پورا کر لیں. بہت خزانے ملتے ہیں ان جگہوں کے اوپر، اس لیے کہ مختلف انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس لیے ایسے ہی پورا کیا جائے گا کہ قرآن کے کسی دوسرے حصے سے ٹکراتا نہیں ہو، قرآن کی جو قرآن فہمی کے اصول ہیں ان سب کے مطابق ہو. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی طریقے سے وہ درمیان میں فل کیا جا سکتا ہے اور اس سے مختلف معنی برآمد ہوتے ہیں بہت سے الگ الگ فیلڈز اور میدانوں کے. یہاں پر ترتیب کلام میں پچھلی صورت، سورہ نمبر 40 سورہ المومن، دیکھیے شروع کا حصہ ہے، 4تھی آیت. شروع تو ویسے ہی ہوا حامیم سے، یہ 4تھی آیت ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد.
اللہ کی آیات کے معاملے میں کوئی کٹ حجتی نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو انکار کرنے والے ہوں، جنہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ اور تو پھر ایسا ہے کہ ان کا وہ اگر تمہیں بڑے اچھے انداز میں جگہ جگہ نظر آتے ہوں تو اس سے دھوکہ مت کھا جانا۔ آگے اگلی آیت، اس سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح، پرانی تاریخ وہاں سے چلی آ رہی ہے، انسانیت کے شروع سے، ابتدا سے۔ حضرت نوح کی قوم نے جھٹلایا، اس کے بعد بہت لشکر گزرے بہت سی قوموں کے جنہوں نے جھٹلایا ان کے بعد۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت کی کہانی یہ تھی جو نافرمان تھی کہ وہ اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ لینا چاہتے تھے، انہیں بے اثر کر دینا چاہتے تھے یا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم، کٹ حجتی کرتے تھے، بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے تھے کہ حق کو مٹا دیں۔ فاخذتهم، تو پھر ان کی پکڑ کی میں نے۔ فکیف کان عقاب، دیکھو کیسا میرا پھر ان پر جو عذاب آیا وہ کیسا تھا۔ تو یہ ہے شروع۔ ایک آیت اور دیکھ لیجیے اس کے بعد، آیت نمبر 6 سورہ مومن کی، اس سے جو پچھلی سورت تھی جو ختم ہوئی ابھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح تمہارے رب کا فرمان، تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر پوری ہو کر رہی جو پہلے سے طے تھی، جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بے شک وہ لوگ آگ والے ہیں۔ یہ سورت کا شروع تھا۔ اب سورت کا آخر دیکھیے کہاں ہو رہا ہے۔ 3 آیات 85 آیات ہیں، 3 آیات ادھر دیکھ لیجیے۔ فلما جاءتہم، ایسا لگے گا کہ بالکل ایک ہی ہے، ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، درمیان کا سب ہٹا دیں ہم تو، حالانکہ درمیان میں بہت مختلف مضمون طرح طرح کے آئے ہیں، اور وہ سب بھی ایک سلسلے اور رابطے کے ساتھ میں چلے ہیں آگے، اور پھر وہاں سے بھی ادھر آئے ہیں تو پھر ایک رابطے کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن اس سارے مضمون کو بیچ کے سورہ مومن کا ہٹا دیں تو شروع کی آیات کے بعد، یہ میں پھر جا رہا ہوں اس کے اوپر، شروع کی آیت پہ، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے یہ آخر کی آئے گی، تو آپ دیکھیے کہ بالکل جیسے ایک چلا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر جن لوگوں نے کفر کیا تھا، تمہارے رب کے کلمات، تمہارے رب کی بات جو تھی ان کے لیے حق ہو کر رہی، پوری ہو کر رہی، اور وہ یہ کہ وہ لوگ پھر آگ میں جلنے والے لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو کچھ بھی مہارت تھی دنیاوی علوم کی اس پر وہ اتراتے تھے، اور اسی عالم میں ان کو عذاب نے آ کر گھیرا، اس عذاب نے گھیرا اسی کے ذریعے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نیکسٹ آیت، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب ہمارا سختی کو، ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا پر، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنْتُمْ بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو بھی ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے آج ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لیکن جب ہمارا عذاب آ جائے گا تو پھر ان کا ایمان لانا اس وقت کسی کام نہیں آئے گا، ان کے کسی کام نہیں آیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا یہی طریقہ، یہی سنت چلی آ رہی ہے اپنے بندوں کے معاملے میں ہمیشہ سے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہ ہے وہ مقام جہاں پر یہ انکار کرنے والے پھر آخر میں جا کر پھنس جاتے ہیں، سخت گھاٹا اٹھانے والے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک مضمون چلا رہا ہے اوپر سے۔ میں نے آیت نمبر 4، 5، 6 لی اور اس کے بعد آخری 3 آیات لی اس صورت میں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ، تو یہاں لنک ہے اس کے بعد سے، یہ آخر کی آیات ہیں، ان کا ایمان لانا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے کسی کام نہیں آئے گا، نہیں آتا۔ یہ اگلی، اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ ترتیب ہے پھر، کہ یہ ایک تنزیل ہے رحمان الرحیم کی طرف سے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عربی زبان کے اندر ایک ایسا قرآن ہے کہ جس کی آیات سب الگ کر کے رکھ دی گئیں۔ یہ بشارت بھی ہے اور وہ بھی ہے انتباہ، وارننگ بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس سے بچ کر نکلتے ہیں اور اسے سنتے ہی نہیں۔ تو یہ یہاں سے ختم جہاں پر ہوئی تھی صورت، وہاں پہ تھا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کفر کرنے والے ہیں، آخر وقت میں ایمان لانا ان کا کام نہیں آتا۔ کس چیز پر ایمان لانا کام نہیں آتا وہ یہ ہے۔ یہاں سے پھر اگلا شروع ہوا ہے، اگلی صورت شروع ہوئی۔ میں دوبارہ پھر سے، ابھی تو میں نے ربط کلام کے لیے لیا تھا، اب میں اسے تفصیل سے میں لے رہا ہوں۔ پہلی آیت اور دوسری آیت، حامیم تو پہلی آیت ہے، پوری ہو گئی، اور اس کے معنی کی تفصیل میں یہاں نہیں کروں گا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ ایک نزول ہے
رحمان اور رحیم کی طرف سے. یہ ان کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک باہر سے آیا ہوا علم ہے. انسان یہاں اس دنیا میں دو طریقے سے سیکھتا ہے، ایک اپنے ماحول اسے دیکھ کر اور اس پہ غور و فکر کر کے، کہیں اس کی نقل کرتے ہیں، کہیں غور و فکر کرتے ہیں، وہ جو ان کے اراؤنڈ اور ان کے چاروں طرف ہے. اور ساتھ میں یہ اتنا کافی نہیں ہوتا، ساتھ میں باہر سے ایک علم آتا ہے، یہ علم وحی کہلاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. یہ دونوں علم جب ہوتے ہیں، اگر صرف اسے لے لیں اور اس کا اپلیکیشن نہیں ہو اس کے اوپر، جو کچھ یہاں پر سیکھا اور یہاں دیکھا اور اس سے اس کا کوآرڈینیشن نہیں ہو، تو اس کی افادیت بھی بہت کم رہ جاتی ہے جو وحی ہوتی ہے، اس کی یوٹیلیٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے. تو انسان کو یہ دو طرح کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی جبلت، اپنی انسٹنکٹ اندر چپ ہے، جیسے وہ اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. دنیا کا ہر کتا وفادار ہوتا ہے مالک کا، تو وہ یہاں بھی ہوگا، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور آسٹریلیا میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور وہ گرین لینڈ میں بھی ایسے ہی ہوگا. طوطا پل نہیں پاتا، اڑ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بے وفا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ایسے ہی نکلے گا. یہ تو انسٹنکٹس ہیں جو ان کے اندر ہے، وہ چپس ہیں ان کے. پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے وہ خود سیکھتے چلے جاتے ہیں. ان کے پروٹیکشن کے لیے، جیسے چڑیا کو ابھی اگر آپ دیکھیں، بچے کو جب وہ اڑنا سکھاتی ہے ساتھ میں اڑتی ہے، ساتھ میں اڑتی ہے حفاظت کے لیے، ورنہ وہ اگر گر رہی ہے تو چڑیا ایسا نہیں کر سکتی کہ اسے سنبھال لے اپنے پروں کے اوپر. نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک چڑیا نے ایک پر پکڑا، دوسرے نے. جیسے آپ بچوں کو کہیں اگر چھوٹے بچے کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں تو ذرا شروع میں پکڑ کر اور پھر چھوڑتے، تو وہ نہیں کرتی ایسا، وہ خود سیکھ لے گا. یہ ذرا حفاظت کے لیے ساتھ میں ہوتی. مچھلی کے بچے خود سے تیرنا شروع کر دیتے ہیں، بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہی ان کو تیرنا آتا ہے، وہ تیرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ خشکی کے جانور ہیں، مچھلی تو پانی کی تھی. یہاں خشکی میں پیدا ہوئے اور تالاب برابر میں ہے تو وہ الٹے سیدھے ڈگمگاتے ہوئے ادھر ادھر سے چلتے ہوئے گریں گے اڑوں پر، پھر اسی بات تیرنے لگیں گے. جس اسٹیج پر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں مرغی، ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پر وہ پھر اس کے بعد انڈے دینا بند کرتی ہے اور انڈوں پر بیٹھتی ہے. وہ انڈے سینا کہتے ہیں. اب تو لوگوں کے گھروں میں پلتی نہیں، تو آج کے لوگ جانتے نہیں بہت سے بچے، کہ پھر وہ ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے اور بڑی خونخوار ہو جاتی ہے. کوئی آس پاس نہیں آ سکتا، اپنا دانہ پانی بھی وہیں ڈال دیں تو کھا لے گی، وہ بھوک پیاس کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلتی. یہ اس کو کیا کرنا ہے اس خاص اسٹیج کے اوپر، وہ اسے خود سے آ جاتا ہے، اس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، تب اس کو خود سے آ جاتا ہے. بلی کا بچہ، بلی ہے، وہ جب بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو جگہ خود سے ڈھونڈتی پھرتی کہ کہاں پر بچے دینے، کوئی سیکیور محفوظ جگہ تلاش کرتی پھرتی کہ ایسی محفوظ ہو کہ دوسرا، یہ اس کو کہیں سے ٹریننگ نہیں ملی ہے، یہ اسے خود آتا ہے. تو جس اسٹیج کے اوپر جیسے جیسے جانور بڑے ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں اس وقت کی کیا ہیں وہ ان کے اپنے اندر خود سے پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور اس ایج کے اندر اس اسٹیج پر ان کے اندر وہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں. اس کے لیے باہر کی ٹریننگ ضرور، وہ تو ان کی جو اپنی جبلت ہے، جو اپنا نیچرل ان کا بیہیویئر ہے، ان کے اندر فطری صفات ہیں. انسان پالنے کے لیے اسے بہت دنوں ٹریننگ دیتا ہے، اس سے مختلف بنانے کے لیے. جب پالتو بناتے ہیں، چاہے وہ ریچھ کو پال رہا ہو، چاہے وہ بندر کو پال رہا ہو، تو وہ جیسے نیچرلی ہوتے ہیں اس سے الگ کرنے کے لیے اسے بہت ٹریننگ کر کے اس سے مختلف بنانا پڑتا ہے جیسے وہ ہے. اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، دیے جاتے ہیں. ورنہ اپنی فطری زندگی میں انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو ان کی عمر کے مطابق ان کے اندر خود آتی چلی جاتی ہے. لیکن انسان کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. انسان کا بچہ، اس کے اندر خود سے سب کچھ آتا چلا جائے، وہ تو 4 دن میں 1 ہفتے میں ختم ہو جائے. اگر اس کی پرورش نہیں کی جائے، جگہ جگہ اس کو سکھایا نہیں جائے کہ کہاں پہ تم گر کے ختم ہو جاؤ گے، کہاں ٹکرا جاؤ گے، جگہ جگہ روکا نہیں جائے، شروع سے اسے سکھانا پڑتا ہے. وہ اس علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا جس علم کے ساتھ میں اپنے یہ باقی جانور پیدا ہوتے ہیں.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایسی حالت میں اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تمہارے پاس زیرو نالج تھی، علم زیرو تھا۔ اس کے بعد انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، انسان کا بچہ ان سب سے اوپر جاتا ہے۔ اس کی لرننگ ایک اپنے ماحول سے ہوتی ہے، ماں باپ سے، دوسرے جاننے والوں سے، کتابوں سے، کائنات سے، اور اس کی لرننگ کے لیے اگر صرف اتنا ہی ہو تو وہ تباہ ہو جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے اگر صرف اتنا ہی ہو۔ آگے ان کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے، اپنی عقل سے اپنے اپنے جگہوں کے نظام بنانا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اب اس وقت ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ ظلم ہوتا ہے، جگہ جگہ مار دھاڑ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے لیے علم اللہ کی طرف سے ایک دیا جائے۔ وہ جو کچھ علم جتنا ان کے لیے ضروری ہے، جانوروں کو پیدائشی طور پر دے کر پیدا کیا جاتا ہے، انسان کے لیے علم آتا ہے جو رسولوں کی معرفت آیا، اور پھر وہ علم جب فائنل ہو گیا کہ اب اور نہیں، دوبارہ نہیں آئے گا، الفاظ فائنل ہو گئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس علم کو سمجھنے کا فہم جو ہے وہ بھی نزول ہی ہوتا ہے، آتا چلا جاتا ہے ان کی تربیت کے لیے اور ان کے آگے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ تنزیل ہوتی ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، نزول ہے، یہ باہر سے آیا ہے، یہ ایک خارجی علم ہے یہ، جو تمہیں اب اس کتاب کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اور جس کے ذریعے دیا جا رہا ہے، رحمان اور رحیم کا بہت مرتبہ مطلب آپ کو تفصیلی بتایا میں، اس لیے اب یہاں پر وہ تو بالکل شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کی، الرحمن اور رحیم یہ دو الفاظ آ گئے تھے، جو جس کی رحمت، یہ رحمانیت اس کی سب کے لیے، جس میں بے تحاشا رحمت، ہوا پانی یہ ہر ایک کے لیے، جو اس کے نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی، اور زمین کی نعمتیں ان سب کے لیے بھی۔ اور رحیم، الرحیمیت اللہ کی وہ صفت جہاں پر یہ قانون ہے، اس قانون کے ذریعے وہ اپنے لیے نعمتیں، وہ راستہ چنتے چلے جائیں گے جو ان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ایسا مقرر کر دیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ تو یہ اس کی طرف سے جو الرحمن اور رحیم ہے، یہ اس نے بھیجا ہے، یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب دیکھیے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد ذالک الکتاب، ایک کتاب بکھرے ہوئے پنوں کو نہیں کہتے، کچھ یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے تکیے کے نیچے ہے، کوئی کسی کے گدے کے نیچے ہے، کوئی کسی کی فائل میں رکھا ہے، کچھ الگ الگ لوگوں کے پاس ہے، لاؤ بھائی سب لاؤ، ذرا سا ملا کر پڑھ لیں۔ کتاب تو ایک ترتیب وار، جو اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ سارے پھر اٹھا کر ایک جگہ بھر دیے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں، جس ترتیب سے وہ کتاب بنے گی۔ کتاب بے ترتیب بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لیجئے اور اس کے سارے پیجز الگ کر دیجئے، پھر ان کو سب اوپر نیچے کر کے مکس کر دیجئے، تو پھر وہ کتاب نہیں بچے گی، حالانکہ وہ رہے گی انہی دو کورس کے درمیان میں۔ تو کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے، کتاب وہ کمپلیٹ، ایک جو کچھ بھی کتاب لکھنے والے کا مقصد تھا، کتاب پبلش کرنے والے کا، کتاب کے مصنف کا، وہ ساری بات اس کے اندر آ گئی، کمپلیٹ، مکمل۔ سورہ بقرہ جہاں سے شروع قرآن کہتا ہے کتاب ہے، جگہ جگہ آیا، یہاں پر آیا، ایک کتاب ہے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے یہ کس پر نازل ہو رہی ہے یہ بات، یہ ایک کتاب ہے۔ سب سے پہلے، بھی تو آپ سے کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے کس سے کہا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان نے، ان کے زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، سب بکھرے ہوئے تھے، کوئی کسی کے پاس ورق تھا، کوئی کسی کے پاس تھا، کوئی کسی کے پاس تھی، کچھ آئے تھے، کچھ کے پاس تھی، 5 ان کے پاس تھی، 15 ان کے پاس تھی، ان کو اکٹھا کیا کہ آؤ سب لوگ پڑھو، پڑھ کے سنا دو، بولو، اور تو قرآن یہاں پر جمع کر دیا جائے، ایسے جامع قرآن ہو گیا حضرت عثمان۔ تو کتاب پھر حضور کے زمانے میں تو تھی ہی نہیں، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ملتا ہے، مشہور یہی بہت زیادہ ہے، 2 طرح کی چیزیں مل رہی ہیں۔ وہ تاریخ جو حدیثوں کے ذریعے، جو حدیثیں کہلاتی ہیں، ان کے ذریعے جو تاریخ ہم تک پہنچی، یہ 2 طرح کی چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے حضرت عثمان جامع قرآن کا مطلب یہ کہ اب وہ تو نہ مکمل رہ جاتا، پتہ نہیں کتنی آیتیں اس کے اندر ہوتی نہیں، اگر وہ سب کو بلا کر یہ نہیں کہتے کہ لاؤ جو کچھ تمہارے پاس لے کر آؤ، پھر وہ لاتے تھے، اس کی 2 گواہیاں لیتے تھے اس کے اوپر کہ ہاں یہ سچ مچ نازل ہوئی تھی، یہ 2 گواہ بھی لاؤ۔
ان سے حافظوں سے اس کو ویریفائی کراتے تھے. حفاظ تو ہر دور میں رہے نا, کنٹینیوس چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایکسیپٹ کی جاتی تھی. اب اس میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ حضرت عمر لائے, کچھ نہیں مانی گئی, نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ دو گواہ نہیں مل رہے. کوئی حضرت عائشہ لائیں, ان کا نہیں لیں گے, دو گواہ نہیں مل رہے. ذرا غور کیجئے. اب قرآن کی ایک آیت حضرت عائشہ لے کے آ رہی ہیں, اب دو گواہ نہیں مل رہے انہیں. کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یا تو قرآن کی آیت نہیں ہوگی, تو حضرت عائشہ کیوں قرآن کی آیت کے نام سے لا رہی ہیں؟ حضرت عمر کیوں قرآن کے نام سے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ آیت جو بڑی, جسے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تھی, اب نہیں ہے اس کے اندر. بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ قرآن کے اندر تھی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ تم لوگ یہ کہنے لگو یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, کہ جس نے بدکاری زنا کیا ہو اسے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے. یہ قرآن میں تھی, ہم پڑھتے تھے, اب نہیں ہے. تو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ لوگ کہیں قرآن میں نہیں ہے. یہ ماننا کہ قرآن میں ہے, ہم اسے پڑھتے تھے, وہ قرآن میں ہی تھی, ایکسیپٹ لی نہیں گئی. وہ دو گواہ نہیں ملے. تو پھر حافظ کہاں ہے؟ یعنی حافظ یا تو حضرت عمر غلط لے کے جیت آ رہے ہیں, اور پھر اتنی باتیں کہہ رہے ہیں جو بخاری میں آئی کہ خبردار کہیں ایسا نہیں ہو جائے بات کو کہ تم اسے قرآن کی آیت مت مانو, اسے قرآن کی آیت ہی ماننا. حضرت عائشہ انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی وہ یہ آیت تھی کہ اگر کوئی عورت کسی بالغ کو, کسی بڑے کو, کسی جوان کو اپنا دودھ پلا دے, غیر عورت, تو پھر اس کے لیے وہ محرم ہو جائے گا, کہ جیسے اس کا ماں کا درجہ ہو گیا اس کا بیٹے کا ہو گیا. اچھا بھائی آیت کہاں ہے؟ وہ کہیں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ میں نے گدے کے نیچے اپنے جو ہے وہ ٹھوس دی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وفات ہوئی بڑی افراتفری کا عالم تھا, بکری آگے کھا گئی. یہ ہے قرآن کی حفاظت. بکری کھا گئی قرآن کی آیت کو, وہ ایک ہی تھی, کسی اور کے پاس تھی بھی نہیں. اب بکری کھا گئی, وہ کہہ رہی ہیں یہ تھی, قرآن کے اندر تھی. یہ ساری چیزیں قرآن پر حملہ ہیں, قرآن کی صحت اور قرآن کی حفاظت پر حملہ ہیں جو ٹھوسی گئی ہیں, کہ مشکوک ہو جائے یہ, اس کے لوگ لا سکیں کہ دیکھو خود تمہاری صحیح ترین کتابیں حدیث کی یہ کہہ رہی ہیں. ایک پوری سورت جو سورہ فرقان کے برابر تھی وہ پہلے تھی, اب نہیں ہے. تو حضرت عثمان جتنے لوگ لائے اور انہوں نے ان کے ثبوت مل گئے, انہوں نے دو گواہیاں لے لی, اترا تو انہوں نے لے لیا, باقی چھوڑ دیا. جامع قرآن تھے. اس کا مطلب اس سے پہلے کتاب تو تھی ہی نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتاب نہیں تھی, قرآن نہیں کہتا چلا جا رہا ہے یہ کتاب ہے. یہ ایک کہانی ہے, اس کا بہت بڑا حصہ تو میں نے سنایا نہیں آپ کو, جگہ جگہ سے. ایک الگ موضوع میں کچھ حصے لیے ہیں, الگ ٹاپک پہ ایک تقریر الگ سے کی تھی, اس کے کچھ حصے لیے تھے, سارے تو رکھے بھی نہیں جا سکتے یہاں پر. اسے کہتے ہیں اختلاف قرأت. اب اختلاف قرأت تو عوام نے بھی سنا ہوا ہے کہ بھئی 7 قرأت ہوتی ہیں, 7 الگ الگ لہجوں کی. تو یہ ہے اختلاف قرأت. مصری لہجہ الگ ہے, انڈین لہجہ جو ہے وہ الگ ہے, انڈونیشین لہجہ جو ہے وہ الگ ہے. یہ نہیں ہے اختلاف قرأت کا مطلب, یہ عوام کو نہیں پتہ ہے اور یہ بتاتے نہیں ہیں, اور یہ بھی آپس میں مانتے ہیں, اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. الفاظ کے فرق کے ساتھ قرآن طرح طرح سے نازل ہوا تھا, جس میں مختلف طرح کے الفاظ تھے, وہ سب جگہ جگہ وہ جو حدیثیں کہلاتی ہیں ان میں آئے ہیں. یہ بھی نازل ہوا تھا, یہ بھی نازل ہوا تھا, یہ بھی نازل ہوا تھا, یہ بھی نازل ہوا تھا اس آیت میں. اس کو ماننا, ایمان رکھنا ضروری ہے. ہاں عوام تک نہیں پہنچنے دیتے یا انہیں نہیں بتاتے اس موضوع کو, اور یہ آپس میں یقین رکھتے ہیں علماء کی عظیم اکثریت دنیا کے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اس لیے کہ ان کتابوں میں ہے, کہیں قرآن میں نہیں ہے, ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنہیں وہ صحیح ترین مانتے ہیں. یہ کہلاتا ہے مسئلہ اختلاف قرأت, جیسے عوام تک نہیں جانے دیتے, پھر تو بڑا انتشار ہو جائے گا. لیکن اسلام کے دشمنوں کو معلوم ہے, ان کو تو پڑھائی جاتی ہیں کشاف اور بیضاوی اور کہاں کا وہ تفسیریں جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے, انہیں بچپن سے بڑا کیا جاتا ہے.
ان چیزوں کو پڑھا کر. تو یہ دو سٹوری ہیں، ایک یہ سٹوری اور ایک دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو ہمیشہ کوئی کاتب ہوتے سے فوراً اسی وقت نہیں ہو تو فوراً بلاتے تھے، اسی وقت اس سے املا کراتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے، پھر وہ پڑھ دیتا تھا کیا لکھا. جب آپ کنفرم کر دیتے تھے اب فائنل ہو گئی، پھر کہتے تھے اسے فلاں جگہ پلیس کر دو، اس صورت اور اس صورت جو اب تک نازل ہوا ہے اس میں کون سی صورتوں یا کون سی آیتوں کے درمیان میں اسے رکھ دو. سب سے پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق جو آیت سورہ نمبر 96 میں ہے اس وقت، سب سے پہلے وہ نازل ہوئی. سب سے آخر میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بیچ کا حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 میں ہے. تو یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا، اور یہ نزولی ترتیب ہے جیسے جو کہ بالکل فائنل نہیں ہے، ہر آیت کی معلوم بھی نہیں ہے یہ ہر صورت کی. بعض جگہ اندازے ہیں، بعض جگہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صحیح معلوم ہے. یہ پہلی اور آخری آیت کا معلوم ہے، اور بیچ کے بہت سے معلوم ہیں، بعض پہ شبہ ہے، بعض کا نہیں پتہ. وہ کہلاتی ہے نزولی ترتیب، اس ترتیب سے نازل ہوا. ہمیں اللہ نے ایسے دینا چاہا، اس میں کچھ قیامت تک کے لیے اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں اس ترتیب کے اندر، اور یہ اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سلسلے وار یہ کلام بنا ہے. تو جیسے ہی کوئی آیت آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے تھے کہ کہاں پر اسے کس جگہ پر، جو تم نے جب پہلے انہوں نے اسے کنفرم کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہاں رکھ دی جاتی تھی. تو یہ ایک کتاب مرتب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کمپائل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جب مختلف آیتیں لوگوں کے پاس بکھری ہوئی تھی تو کہاں سے کسی کے بیچ میں رکھ دیتے. اس کا مطلب یہ کہ فائل جتنی ابھی تک نازل ہوئی وہ فائل ہے، اب اس میں بیچ میں کون کون سی جو نئی نازل ہوئی وہ کہاں کہاں رکھتے چلے جائیں، اور پھر وہ بھی وہ موجود ہے، اگلی آئے گی تو بتا دیا جائے گا اس کو کہاں پہ پلیس کرو. تو ایسے وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور جیسے ہی آخری آیت نازل ہوئی اس کے ساتھ وہ کتاب مکمل ہو گئی. کتاب تھی وہ قرآن تھا. ایک کہانی یہ ہے، کہانی سے مطلب ایک نیریشن جو ہے وہ یہ ہے. کون سا ٹھیک ہے؟ یہ ہے جس کے ذریعے قرآن محفوظ ہوا ہے، وہ ہے جس کے ذریعے دھجیاں اڑ جائیں اس کی. جیسے اور دوسری کتابیں ہیں دنیا کی، ایسے ہی یہ بھی ہے کہ چاہے جو چیز لکھ لی گئی ہے اور چاہے جو غائب ہو گئی اور چاہے جو اس میں اور ڈال دی گئی ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تو لکھا ہی نہیں گئی تھی، نبی کے اس کے بہت بات کو لکھی گئی، ایسے یہ قرآن بھی ہو گیا. وہ تو بھائی وہ ٹھیک ہے، وہاں پر اگر 500 سال یا 1000 سال بعد لکھی گئی، یہاں 30 سال بعد لکھی گئی. حضرت عثمان نے لکھوائی، 30 سال میں بھی بہت بھولیں ہو جاتی ہیں، یا ہو سکتی ہیں، ممکن ہے. اسی وقت کی لکھی ہوئی جتنی کی جو حفاظت ہے قرآن اسی وقت کا لکھا ہوا ہے جب وہ آیت نازل ہوتی تھی. میں نے یہ کہہ دیا لکھا ہوا ہے، ایک نسخہ بن گیا تھا نا، اس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ماسٹر کاپی. یہ ہے ماسٹر کاپی. کہاں ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ، دنیا کے مسلمانوں کا سب سے ویلیویبل اثاثہ ایسٹ وہ ہونا چاہیے کہ جو آج تک حفاظت سے اس کو بڑی حفاظت سے لیتے چلے آئے، کہ یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کریکشن کر کے لکھوایا تھا، رکھوایا تھا. یہ وہ ہے ماسٹر کاپی. اس پر ہم دعوے سے کہہ سکیں کہ سن لو ہر حافظ کو یہی یاد ہے. ہمیں تو بہت مغالطے دیے گئے. وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے ایک تاشقند کے اندر، ایک استنبول میں رکھا ہوا ہے قرآن، حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. 6 نسخے تھے، وہ اس وقت کا ہے. اس پہ خون کے چھینٹے بھی ہیں. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا. جب کہا جاتا ہے کہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ان کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو چھینٹے گرے تھے ان کے. دنیا میں کم سے کم 20 جگہ مل رہا ہے ایسے قرآن جس پہ خون کے چھینٹے حضرت عثمان کے. اور وہ استنبول والا نہیں ہے کمپلیٹ، پورا قرآن نہیں ہے. اور اس میں اس قرآن میں جگہ جگہ فرق ہے. میں بھی یہی کہا کرتا تھا جیسے سنا تھا پہلے کہ وہ جو قرآن ہے اس میں اور اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. یہ ہے قرآن کی دلیل، یہ نہیں ہے دلیل.
80 سال تو وہ رشین کمیونسٹ کے قبضے میں رہا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں، تاشقند والا. اور یہ تو، اور ان میں ہے اس کی کاپی، چونکہ آج تو ہر چیز مل جاتی ہے نا نیٹ پر، اس کی کاپی موجود ہے. مطلب اسے تو نہیں آپ جا کے اب نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی کاپی پوری موجود ہے. اس میں کہیں بہت سی جگہ فرق ہے. یہ اس لیے انہوں نے انہیں مشہور کر کے رکھا تھا کہ ہم نکال کے دکھا دیں گے کہ دیکھو ایک ہی نہیں ہے، قرآن میں بڑا فرق ہو گیا ہے. یہ اس لیے اس کو مشہور بھی کیا گیا تھا، یہ وہی قرآن ہے. لمبی کہانی کہ کیسے وہ نہیں کر سکے یہ لوگ، اس موضوع کو نہیں لا رہا میں. اللہ کو تو حفاظت کرنی تھی، اور سب سے بڑا ذریعہ حفاظت کا حافظ تھے. اس وقت تک جب کاغذ ایجاد ہو جائے اس وقت تک حافظ لے کر آئے. وہ نظام لے کر آیا تراویح کا، جس میں جگہ جگہ دنیا کے اندر مسجدوں کے اندر پورا قرآن ایک مہینے کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور 2 لوگ سن رہے ہیں، اور جہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں ٹوک رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بہت مشق کر کے، جسے دورہ کرنا کہتے ہیں، وہ ان دنوں میں وہ جو حافظ ہیں بہت مشق کر کے وہ پھر سے اسے دہرا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ رات کو سنانا ہے. تو یہ نظام ہے جو اللہ نے وہاں تک کنٹینیوس، کسی دور میں یہ سلسلہ بریک نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں، یہاں تک کہ ریکارڈ محفوظ رکھنے کے ذرائع مینس آ گئے کاغذ کی ایجاد کے ساتھ. اب نہیں ضائع ہوگی کوئی چیز. اب جیسی گیتا تھی یہ بھی نہیں ضائع ہوگی، کہیں چینج کریں گے پکڑ جائے گا. اس سے پہلے اصل کیسی تھی نہیں معلوم، پچھلی کتابیں اصل کیسی تھی نہیں معلوم. قرآن اصل کیسا تھا حافظ لے کر آئے، ہر دور میں ہر جگہ رہے. بہرحال یہ کتاب کا مطلب ایک، وہ کہاں گئی، وہ ماسٹر کاپی کہاں گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ تمہاری زندگیاں نہیں اتنی قیمتی ہیں، تمہارے بنگلے اتنی قیمتی نہیں ہیں، تمہارے روپے پیسے دولتیں زیور اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنی وہ چیز تھی ہمارے لیے، اور وہ آج نہیں ہے. اس سے زیادہ پرانی چیزیں ہیں، 3 اور 4 ہزار سال پرانی چیزیں ہیں موجود دنیا، اور اب مل رہی ہیں اس وقت بھی جگہ جگہ کھدائیوں، اور اس میں یہ غائب ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کیوں غائب ہے. کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا، کوئی اس پہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا، کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوتی. کتنی سازشیں چلی ہیں. بہرحال قرآن نے جگہ جگہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے مرتب. کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو فصل کہتے ہیں. جیسے لکھا جاتا ہے فصل 1 فصل 2، یہ پوری کتاب کے اندر چیپٹر 1 چیپٹر 2 ایک دوسرے سے سپریشن الگ الگ کر دیا گیا، تو پھر نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اسے فصل کہتے ہیں عربی میں، جہاں بیچ میں کوئی سپریشن آ جائے، سپریٹرز بیچ میں آ جائے، الگ کرنے والے. ایک 10-12 پیج کا ہی ایک خالی مضمون ہو، اچھا انٹرسٹنگ کوئی چیز ہو، اب وہ ایک طرح سے لکھا ہو، پیراگراف بھی نہیں ہو، پہلے اس سے لے کر اینڈ تک کر کے ختم کرتے چلے جائیں، بیچ میں کوئی ہیڈ لائنز نہیں ہے، کہیں وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو انٹرسٹنگ نہیں رہتا. اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہیڈنگ آ گئی، ایک چیپٹر آیا، وہاں کوئی ہیڈنگ بھی آ گئی، تو وہاں سے وہ پھر وہی مضمون ہے بیچ میں، سمجھ میں زیادہ آتا ہے، انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فصل. الگ الگ کر دیا ہے تو وہی ترتیب، پورا بھی وہی ہے، کوئی الگ نہیں. ایک چیپٹر سے کام نہیں چلے گا کسی کتاب کے یا کسی ناول کے، پورے ہی سے کام چلے گا. لیکن وہ جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تب اس کے اندر حسن آتا ہے، تب سمجھ میں بھی آتا ہے، تب اس کے اندر دل بھی لگتا ہے. تو یہ ایسے فصلت، اس کو فصل بنا دی گئی، اس کے اندر جگہ جگہ سپریٹرز لگا دیے گئے الگ کرنے والے. اب اسی لفظ سے فصل، اسی سے بنا ہے تفصیل. ہمارے یہاں ورڈ تفصیل عربی کا جو ہے، عربی میں تفصیل کے معنی اسی سے فصل جو بنیں گے. اردو میں تفصیل کہتے ہیں ڈیٹیلز کو. بہت سے الفاظ ہیں جن کے عربی میں معنی کچھ اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہو گئے. یہاں تفصیل کہتے ہیں ڈیٹیلز کو. تو یہ ہمارے جو اہل قرآن ہے نا، جو کہتے ہیں یہ باقی حدیثیں تو سب سازشیں ہیں، حدیث کی کتابیں سازشیں بہت ہیں اس میں، لیکن اس کے ہی اندر وہ ہے جس کے بغیر ہمارا دین پورا نہیں ہو پائے گا.
دین پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کیسے ہوگی قائم، یا نماز کا طریقہ کیا ہے، اگر کر کے نہیں دکھاتے تو سمجھ میں نہیں، تو صحابہ اس سے نہیں، خالی ٹیکسٹ سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تسلسل سے جو ہم تک پہنچا، یا لوگوں کے بتانے سے مختلف انداز میں ہم تک پہنچا، تو وہ انتہائی ضروری چیزیں تفصیل کی بھی ہیں اور وہ سازشیں بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو گئی۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہوئی، ایک انتہا پہ بہت سے لوگ پہنچے، بہت سے لوگ دوسری انتہا پہ پہنچے۔ ایک انتہا پہ وہ لوگ پہنچے جنہوں نے کہا اس کا ایک ایک حرف بخاری کا، مسلم کا ایسا ہے جیسے قرآن۔ بعض تو کہتے ہیں قرآن سے بھی اوپر، یہ لفظ نہیں بولتے لیکن قرآن سے اوپر مانتے ہیں اسے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز اس کی قرآن شریف سے ٹکرانے لگے تو کہتے ہیں یہ آیت کینسل ہو گئی، وہ حدیث غلط ہے، یہ نہیں مانتے، یہ آیت کینسل ہو گئی۔ تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ جتنی اس کے اندر فضولیات مل جائیں، چاہے جتنی دشمنوں کی سازشیں جتنی چاہے شامل ہو گئی ہوں، جو خود امام بخاری نے نہیں کہا تھا وہ ان کے نام سے بھر دیا گیا ہو، تو وہ ان کا نہیں، اس کا ایک ایک حرف جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے تو اس کے پارٹ ہوتے ہیں، جیسے پارٹ ہوتے ہیں مختلف، قرآن ختم کرایا جاتا ہے، چلیے کیوں کرایا جاتا ہے کیا، اس پہ تو میں نہیں بحث میں جا رہا، لیکن ان کے ختم ہوتے ہیں برکت کے لیے، بخاری شریف کے ختم، ایک سے ایک اس کے خطرناک چیزیں ہیں۔ تو اس کا درجہ تو یہ بنا دیا گیا ایک بڑی تعداد۔ تو پھر جو بہت سے لوگوں نے جو سوچنے سمجھنے والے تھے، انہوں نے جب اس کے اندر یہ سب بہت ہی بیہودہ باتیں، بات خطرناک باتیں، جہاں نبیوں پر الزام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے لچر الزام، جب یہ چیزیں نکل کر اس کے اندر آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب ایرانیوں کی سازش ہے، سب یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن اس کے بعد کے جتنے علوم ہیں آپ تک جو پہنچے ہیں، ارتقاء کے، قرآن کے بعد کے، قرآن کی تفسیر کے بھی، وہ سب ایرانیوں کے ہاتھوں سے آئے جب ایران اسلام میں آیا، ان کے اسلام میں آنے کے بعد یہ سب وہ لے کر آئے، سب آپ کو، اور جتنی یہ دنیا نے ترقی کی تھی، جسے سائنٹسٹ کہتے، فخر کرتے، یہ سب ایرانی تھے، عرب نہیں تھے، ان میں سے کوئی عرب نہیں تھا، کئی اکا دکا عرب ملتے ہیں۔ جتنے فقہ اسکالرز ہیں یہ سب ایرانی تھے، ایک آدھ کے علاوہ، جسے امام اعظم کہتے ایرانی تھے۔ تو یہ لوگ سب، یہ ایران کے ہاتھوں خدمت ہوئی ہے بہت زبردست، ایرانیوں کے ہاتھوں، جب اللہ نے ان کو اسلام دیا، اسلام میں آئے۔ ہاں بہت سی خدمت بھی ہوئی ہے اور بہت سی خرافات بھی آئی ہیں وہاں سے، جو چلا آ رہا تھا ان کے اندر پرانے، جسے وہ اپنی تہذیب کے نام پہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس طرح کی خرافات تھی، وہ بھی آئی۔ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے قرآن کی شکل میں کہ اس سے ہم چھانٹ لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ایک گروپ تو وہ تھا جس نے کہا اس کے اندر ہر لفظ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہوا، اور یہ بھی ایک حدیث بھی کر دی گئی اس عنوان کی کہ دو وحی میرے اوپر نازل ہوئی، ایک وہ جو تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو وحی خفیہ جو میں نہیں بیان کرتا تم سے۔ تو دو طرح کی وحی نازل ہوئی۔ اب یہ طرح طرح کی جو جس کے اندر یہ اس کے رد عمل میں وہ جو بہت سے سوچنے سمجھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سب سازش ہے، سب انہوں نے سب کو ایک طرف پھینک دیا، سب خرافات ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ لوگ آج کی دنیا میں اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ ہسٹری، تاریخ کو خوب بیان کریں گے، اورنگزیب کون تھا بتائیں گے کون تھا، 550 سال پرانی بات ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے، یہ بھی تو ہسٹری ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ہسٹری ہی تو ہے، ایسی ہسٹری کہ جس کی بے مثال تحقیق ہوئی ہے، ریسرچ اس پر ریسرچ نہیں ہوئی ہے۔ جب ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ ممتاز محل کوتی کہتے ہیں کہ شاہ جہاں کی بیوی تھی، کہ نہیں جہانگیر کی بیوی تھی، ہسٹورین کہتے ہیں کہ غلط ہے، یہ جو مشہور ہے۔ تو اتنے ابھی قریب کے دور کے اتنے اختلافات ہیں
اس پر ریسرچ ہوئی ہے، بہت چیزیں چھانٹی گئی ہیں، ہاں اس کے باوجود اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ریسرچ کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہوا ہے، ہو رہی ہے اب بھی۔ کبھی قرآن پر بھی ایسی ریسرچ ہوئی کہ اس کی کون سی آیت غلط ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے؟ ارے ان سے یہ سوال ان سے کرنے کا ہے جو اس کے ان ساری کتابوں کے ہر حرف کو بالکل ایسا مانتے ہیں کہ قرآن سے بھی زیادہ مقدس ہے، کہ اس پر کیوں تحقیق اتنی ہوئی ہے اور کیوں آج تک ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور پھر 50 طرح کے نام دیے گئے ہر ایک کو، طرح طرح کے۔ یہ تو میں نے موٹے موٹے سے 3 نام آپ کے حساب سے بول دیے۔ اور کیوں قرآن پر نہیں ہوئی ایسی تحقیق؟ اس لیے کہ قرآن تو ہے صحیح، کسی ایک آیت کو کسی اور کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے، جس کے اندر غلطیاں ہوں گی اس کی ریسرچ ہوگی صحیح غلط کی۔ تو یہ تو تم خود مانتے ہو جب تحقیق کرتے ہو کہ اس میں غلطیاں ہیں، اور وہ تحقیق آج بھی جاری ہے، آج بھی ریسرچ اس کے اوپر جاری ہونا چاہیے۔ تو یہ گروپ رد عمل کے طور پہ آیا، ان کے ریئیکشن میں وہ جو اکثریت کہتی تھی کہ اس کا ہر حرف مقدس، ایسا کہ بس جیسے اللہ کی طرف سے آیا، بخاری مسلم کا، تو دونوں نے کہا سب سازش۔ یہ رد، یہ چھوٹا گروپ تھا، یہ آیا ریئیکشن رد عمل میں، ریئیکشنری تھے۔ قرآن منع کرتا ہے ریئیکشنری بننے کو، اس لیے کہ ریئیکشنری رد عمل کے اندر آدمی کسی ایکسٹریم انتہا پر چلا جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کسی دوسری انتہا پہ نکل گیا۔ قرآن عدل کا درمیان کا مسلک ہے، کسی انتہا پر نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو جگہ جگہ سے ایسا بنا دیا گیا کہ پھر اب وہ اس کے اندر حسن بھی آ جائے اور ترتیب بھی آ جائے، معنی بھی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ قرآن عربین، یہ قرآن عربی کے اندر ایک عربی قرآن، لقوم یعلمون، وہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو پھر جو پڑھے لکھے نہیں ان کے لیے تو ہوا نہیں، لقوم اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم والے ہیں، جو علم والے نہیں ان کے لیے نہیں ہوا گیا۔ تو علم والے کون ہیں؟ وہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ علم والے۔ یہ لوہار جو اوزار بناتا ہے کرتا ہے، چاہے کسی جگہ پر کچھ بھی اس نے نہیں پڑھا ہو، یہ اس کا علم ہے۔ وہ سائنٹسٹ آ کے ہتھوڑا اس سے اٹھے گا بھی نہیں، وہ کہیں کا کہیں مار دیں گے، اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ مار دیں گے۔ تو یہ وہ علم ہے اس کا، کیسے کتنی چوٹ لگانی چاہیے، کتنا توڑنا چاہیے، کیسے اس کی دھار بنے گی، کیا شیپ نکل کر آئے گی۔ وہ کسان جو ہے اس کے پاس علم ہے، وہ علم اب کتابوں میں آ گیا ہے، لیکن آیا تو اسی کسان کے پاس سے۔ اب وہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹیز، لیکن آیا تو بیسیکلی اسی کے پاس سے جو وہاں کھیت پر کام کرتا تھا۔ لقومی، تو جنہیں یہ ایک پڑھا لکھا ہونا، تو اس لیے یہ کہ ان کے لیے جو علم رکھنے والے، اس کا علم تو کرو حاصل جس کے پاس نہیں ہے نا، تو اس کے لیے کسی اور مختلف مضامین میں پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس قرآن کا علم جو ہے وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے، اس لیے کہ اس کی آیات عربی قرآن کے اندر انہی کے لیے ہے جو علم والے ہیں، ان کے لیے عربی میں رکھا گیا، ورنہ چاہے جس زبان میں ہوتا لوگ اس کو اس زبان میں بولتے رہتے، رٹوا دیا جاتا۔ جب رٹنا عربی میں جسے تم جانتے نہیں، تو وہ پھر اگر کسی اور زبان میں ہوتا، وہ اگر عبرانی میں ہوتا تو تم اس زبان میں رٹ لیتے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے، تمہیں وہ حافظ اس کے ہوتے، وہ تمہیں رٹا رہے ہوتے، اور تم نے رٹ لیا ہوتا۔ اس کے عربی میں ہونے کی بہت سی حکمتیں ہیں کیوں عربی کے اندر ہے، لیکن تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ پھر اب یہ علم، اس علم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کسی کالج کے اندر تم پڑھے ہوئے ہو، تو یہ علم آتا چلا جائے گا، چاہے کسی اسکول میں بھی داخلہ نہ لیا ہو شروع سے، یہ آ سکتا ہے علم قرآن کا، قرآن کن چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ عربی قرآن ہے، عربی کے اندر ہے، عربی میں ہونے کی اس کی اپنا لگے حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ بشیروں و نذیرہ، دو موٹے موٹے سے، یہ جو الگ الگ جو کر دیا گیا ہے، سیپریٹ تفصیل جو کر دی گئی ہے، جدا جدا جو کیا گیا ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، بہت اسپشٹ اور کلیئر ہے، چونکہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے، تو بہت اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بشارت کا ہے، خوشخبری، گڈ نیوز، ہدایت کے راستے پہ جو تمہیں دی گئی چلو گے تو تمہارے لیے خوشخبری، اور ایک بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ وارننگ ہے۔ تو جو یہ اس کے دو کلاسیفیکیشن، کہ اس میں خوشخبریاں ہیں اور اس کے اندر چیتاونیاں ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان میں کے بہت سے ایسے ہیں جو بچ کر نکلتے ہیں،
فہم لا یسمعون، وہ اسے سنتے نہیں، یعنی سننا نہیں چاہتے. الفاظ تو سن لیتے ہیں، سننا اسے کہتے ہی نہیں. فہم لا یسمعون، یہ بڑے چھوٹے بچوں کی، ادھر نرسری کلاس کے بچوں کی زبان ہے. سننے کا مطلب جیسے کان میں آپ کی آواز آ رہی ہے، سننا. سنتے ہوئے نہیں سنتے لوگ. سننا کیسے کہتے ہیں؟ کہیں اپلیکیشن لے کے گئے کسی اتھارٹی کے پاس، لوٹ کے آئے، سنوائی ہوئی نہیں ہوئی. تو سننا کیسے؟ سننے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنی بات ٹھیک سے سمجھائی، انہوں نے ٹھیک سے سمجھ لی، اسے کہیں گے سنوائی. تو یہ سننا تو پھر کانوں کے اندر جانا جو ہے وہ خالی سننا نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں چاروں طرف مردوں کی بھیڑ ہے، قرآن کہتا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کے لیکن ان سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، ایسے تو یہ مویشی ہوتے چوپائے. بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. لہم آذان لا یسمعون بها، کان ہے نہیں سنتے، جا رہی ہے کانوں میں جاتی ہے، وہ مویشی بھی سنتے، بات کو سمجھتے نہیں. سننے کے بعد سمجھتے بہت تھوڑا سا، کچھ جگہ جگہ. یہ سب سے کم جانوروں میں ان جنرلی اسپیکنگ، ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. یہ جو مویشی ہوتے ہیں نا، یہ سب سے کم انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. بلی بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، شیر بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، چیتا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اور یہ گھاس واس کھانے والے جانوروں میں بھی ہاتھی بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، گھوڑا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. یہ مویشی جو ہوتے ہیں، جن کو کہا کہ انہیں تم کاٹ کے کھا سکتے ہو، یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. انہیں پالو بڑھاؤ، اور اس لیے پالو کہ یہ تمہاری غذا کے کام میں بھی آئیں. یہ بھینس ہے، گائے ہے، یہ بکری ہے، ان میں انٹیلیجنس سب سے کم ہوتی ہے دوسرے اور جانوروں کے مقابلے میں جنرلی. تو اولئک کالانعام، یہ ان کی طرح ہے. بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے، ان میں تھوڑی سی ہوتی ہے انٹیلیجنس. کچھ اشاروں کو، وہ کچھ آوازوں کو اپنے چرواہے کی پہچان لیتے ہیں کہ اچھا اچھا بلا رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں ہٹو ہٹو کنارے، یہ کہہ رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، کچھ آوازوں کو پہچان لیتے ہیں تو اتنا سا سننے لگتے ہیں، وہ باقی بات نہیں سنتے. تو سننے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ان سب سے بھی جو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں اوپر، جانوروں کو گننا نہیں آتا. وہ 1 اور 3 میں فرق نہیں معلوم ہے کئی نظر آ رہے ہیں، لیکن 3 کا نہیں پتا انہیں. اگر آپ بلی کے ایک بچے کو کہیں چھپا دیں تو ذرا بے چین ہوگی، کچھ ہے کمی، پھر اس کے بعد بھول جائے گی کہ اتنے کتنے تھے. ذرا دیر کے بعد وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتی، کاؤنٹنگ نہیں ہے. کھانا جتنا رکھا جائے اس میں جب کسی ان جانوروں کے آگے کوئی بھی جانور ہو، چپکے سے اگر جب وہ دیکھ نہیں رہے ہو کچھ اس میں کم کر دی تو اسے احساس نہیں ہوگا کم ہو گیا. اس لیے کہ وہ مقدار جو ہے کوانٹٹی، اسے بھی یہ بھی گننے میں آتا ہے کہ وہ اس کو ایسیس نہیں کر سکتے، اس میں کمی ہو گئی. انہیں گنتی نہیں آتی، انسان کو آتی، بہت بڑی نعمت ہے. انسان خالی گننا نہیں آتا، پھر گننا تو بنیاد ہے کیلکولیشنز کی، پھر کیلکولیٹ کر سکتا ہے. اس کیلکولیشن پہ پوری دنیا کی ترقی ہے. پوری دنیا کی ہر علم جو ہے اس کے اندر یہ گنتی موجود ہے اور کیلکولیشن موجود ہے. دنیا کا کوئی علم اس سے الگ نہیں ہے. جانوروں کے پاس بہت سی چیزیں نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی نہیں. جانور لکھ نہیں سکتے، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے. انسان نے الگ الگ ملکوں کے اندر اپنے الگ الگ بنا لی لینگویجز، اس کو وہ لکھ سکتے ہیں، اسے پڑھ کے دوسرا سمجھ لیتا ہے. اولئک کالانعام، یہ سنتے ہیں. انسان یعنی انسان کی جو فیکلٹیز اگر ان کا استعمال نہیں کرتا تو کچھ نہیں سنتا. یہ جانور بھی تھوڑا سا سن لیتے ہیں کچھ آوازوں کو، آتی تو سب آوازیں سب سنتے ہیں، لیکن ان میں سے سننے کے بعد سننا اسے کہتے ہیں، سن کر سمجھنا اسے سننا کہتے ہیں. یہ لہم آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، ان سے سنتے نہیں ہے. جانوروں مویشیوں کی طرح کا اس سے بھی گئے گزرے. بل ہم اضل اکثرہم فہم لا یسمعون، ان کی اکثریت جو ہے وہ سنتی نہیں. پرابلم یہ ہے. 4 آیتیں ہوئی، میں
انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے اگلی مرتبہ. سبحان اللہ.